أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وقال اللہ تعالی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ اس روئے زمین پر کوئی بھی مخلوق خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، حتیٰ کہ حشرات الارض بھی ہوں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ روئے زمین پر ہماری ایسی مخلوق ہے، ایسے حشرات الارض ہیں جو اپنا رزق خود اٹھا نہیں سکتے، لیکن اللہ کی ذات کیسی کریم ذات ہے، اللہ کیسی رزق دینے والی ذات ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان حشرات الارض کو بھی پال رہا ہے اور اللہ اس نوع انسانیت کو بھی پال رہا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں کے اندر جب حالات آ جائیں، بسا اوقات معاشرتی طور پر ہم لوگ پریشان ہو جائیں، تو ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کی روزی کا ذمہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے، تو پھر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ لیکن بس اوقات جو ہے اگر آپ پر حالات آ رہے ہیں، اگر حالات کے آنے پر آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، تو پھر یہ حالات اللہ کی طرف سے ناراضگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے قریب کرنے کے بہانے ہیں۔ ہاں، اگر حالات آنے پر آپ اللہ سے دور ہو جائیں، آپ اللہ کی چوکھٹ چھوڑ جائیں اور آپ مزید معصیت کے اندر لگ جائیں، تو پھر یاد رہے یہ حالات جو ہیں یہ اللہ کی ناراضگی ہیں۔ ایک صحابی رسول آئے، عرض کہ اللہ کے رسول، حالات بہت تنگ ہیں، چہرے پر غم کے آثار ہیں، آنکھوں کے اندر بڑی اداسگی ہے، اور عرض کہ اللہ کے رسول، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء خاتم النبیین غم خار بنا کر بھیجا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بلکہ اللہ نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ تم وہ کلمات نہیں پڑھتے جن کلمات کی بنا پر ساری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول پھر آپ مجھے وہ کلمات سکھلا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، ان کلمات کا اہتمام کیا کرو۔ صحابی رسول نے یہ کلمات سنے اور اللہ کی نبی کی مجلس سے واپس چلے گئے۔ 7 دن گزرتے ہیں، یہی صحابی حضور کی مجلس میں آتے ہیں، چہرے پر بشاشت ہے، خوشی کے آثار ہیں، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ عجیب ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، میں قربان جاؤں ان کلمات پر، میں آپ کی ذات اطہر پر قربان جاؤں کہ ان کلمات کے پڑھنے کی بنا پر اب تو اللہ نے میرے ایسے دن بدلے ہیں، اتنا رزق ہے کہ میں پریشان ہوں کہ اس رزق کو سنبھالوں کیسے۔ تو دیکھیں اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ جب ہمارے سامنے کوئی سنت عمل آتا ہے تو ذہن کے اندر اشکال ہوتا ہے کہ جی ہم تو بڑے وظیفے پڑھتے ہیں پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو یاد رہے وظیفہ اثر کب کرتا ہے، اعمال اثر کب کرتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو پڑھنے والا جو ہے وہ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کو آپ کوئی عمل بتائیں، وہ جب وہ پڑھتا ہے نا وہ کہتا ہے پتہ نہیں یار یہ عمل اثر کرے گا بھی صحیح یا نہیں کرے گا۔ بھئی جب پہلے ہی آپ کے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے تو پھر حدیث قدسی میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا میں اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ دوسرے نمبر پر وظیفہ کرتے وقت، دعائیں پڑھتے وقت ہمارے دل کے اندر جو ہے اہتمام عمل ہو۔ اہتمام عمل کیا ہوتا ہے کہ روز مرہ اہتمام سے خوش و خضوع اس عمل کو کرنا۔ 1-2 دن وظیفہ کیا، جی اثر کوئی واضح نہیں ہو رہا، کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہا، اب اس وظیفے کرنے کو چھوڑ دیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اہتمام عمل ہو۔ حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو، روزانہ کی بیس پر ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو آپ تھوڑا پڑھ لیجئے لیکن جو ہے وہ مستقل طور پر سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ تیسرے نمبر پر جس طرح دیکھیں ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، میڈیسنس ریکمنڈ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے آپ کو کہ اس کے ساتھ آپ پرہیز بھی کریں۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وظائف کر رہے ہیں لیکن وہ چیزیں جو اس وظیفے کے اثر کے ظاہر ہونے میں
حائل ہو رہی ہیں ان کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ فرض کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسافر آدمی ہے، اس کے کپڑے جو ہے نا وہ میلے ہیں، گرد و غبار لگا ہوا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ فرمایا اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام۔ تو ہر وہ چیز، اسی طرح بعض نوجوان پوچھتے ہیں کہ جی نظروں کی حفاظت کے لیے کوئی آپ وظیفہ بتا دیں۔ اب وہ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور موبائل کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں، تو بتائیں پھر وظیفہ کیسے آپ کو جو ہے نا وہ اثر کرے گا؟ تو تیسرا یہ کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے اس کا کامل یقین بھی ہو اور اہتمام عمل بھی ہو، اور ان چیزوں سے ہم پرہیز بھی کریں کہ جو چیزیں وظیفے کے اثر کے ظاہر ہونے میں حائل ہو رہی ہیں۔ اور چوتھی چیز، اگر آپ یہ سب چیزیں کر دیکھ چکے ہیں پھر بھی وظیفے کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، پھر آپ کسی غریب کا وظیفہ لگا کر تو دیکھیں، کسی غریب کا سہارا بن کر تو دیکھیں۔ فرض کریں آپ بیمار ہیں، آپ بیماری کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس عمل کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، اب کیا کریں؟ ساتھ کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال کے اہتمام کے ساتھ انسان خرچ کرنے کا مزاج بنوائیں۔ فرمایا سخی اللہ کو بہت پسند ہے، سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب اور مخلوق کا محبوب آدمی اللہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت اعمال کو یقین کے ساتھ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔